اردو کرونیکل کے تمام جو ہمارے ویورز ہیں ان کو اور ریڈرز ہیں ان تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ یہ میرا پہلا ویلاگ ہے اور میرا خیال ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں اتنی ہیپننگز ہوئی ہیں کہ شاید ان سب کا احاطہ کرنا ایک میں مشکل ہے، لیکن کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم جس پر بات کریں۔ ایک تو یہ کہ اس پورے پچھلے ایک ویک کے دوران جو ملکی اور جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس میں ہم نے بہت سی چینجز ہوتی ہوئی دیکھی اور آبویسلی اگلے آنے والے کئی سال تک ان کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے۔ سیکنڈ چیز یہ تھی اس میں کہ جو جوڈیشری کے حوالے سے سچویشن ہے وہ بڑی حد تک ہمیں آؤٹ سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آئی، اور میرا خیال ہے کہ ان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ واضح بھی ہو گیا ہے، اس میں بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے۔ اور آبویسلی اب جو آنے والے فیصلے ہیں سیاسی، میں بات کر رہی ہوں فیصلوں کی، اوبویسلی ان میں ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ عدلیہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور تیسری اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو فیوچر ہے اس میں امکانات یعنی پاسبلٹیز کیا ہمیں نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ کیا کیا پرسپیکٹو ہیں جو کہ مستقبل قریب میں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہوں، چاہے حکومت کی طرف سے ہوں، چاہے فوج کی طرف سے ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سی ایسی چینجز ہیں جس پہ بہت سے لوگ اپنے تبصرے کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری اپنی ادنیٰ سی رائے ہے اور کیا ممکنات ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ان پچھلے ایک ہفتے کے جو سینیریو تھا اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ چیز کہ جو ملکی اور پولیٹیکل سچویشن تھی اس میں کیا ہوا، دیکھیں اس میں تین چیزیں بڑی حد تک واضح ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ حکومتی ریٹ، چاہے تمام تر دعوے ہم دیکھ لیں رانا ثناءاللہ صاحب کے یا حکومت کے دیگر لوگوں کے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ ہم نے چند سو لوگوں کے جتھے دیکھے جنہوں نے موب کی طرح ایکٹ کیا، انہوں نے چیزوں کو خراب کیا، انہوں نے انتشار پھیلایا، انہوں نے آتش زدگی کی، انہوں نے بلڈنگز کو، عمارتوں کو آگ لگائی، انہوں نے بہت سی ریڈ لائنز کو کراس کیا، لیکن ان کو روکنے کے لیے لوگ موجود نہیں تھے۔ اب چاہے وہ انٹینشنلی روکنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے تھے یا ان انٹینشنلی، لیکن ایسا ہوا کہ ہم نے ایسے مناظر دیکھے جو نہیں دیکھنے چاہیے تھے۔ تو حکومتی رٹ ہمیں مکمل طور پر اس میں فیل نظر آتی ہے۔ سیکنڈ جو چیز تھی اس میں بڑی امپورٹنٹ، اور ابھی تک ہم اس حوالے سے ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ لوگوں کے گروپس میں گردش کر رہی ہیں، وہ یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو فوج تھی وہ ہمیں بڑی عجیب و غریب سی سچویشن میں نظر آئی۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تو آخر اتنا صبر و تحمل اور برداشت کیوں دکھایا گیا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور کیا پاکستان تحریک انصاف کی جگہ کوئی اور جماعت ہوتی تو کیا اتنا صبر و تحمل ہمیں نظر آتا؟ تو دوسری امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں تھی وہ یہ تھی کہ فوج کے چاہنے کے باوجود اور ان کی صلاحیت کے باوجود بھی ہمیں کہیں پر بھی ان کی طاقت کا مظاہرہ نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے ان کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا، ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کے گھروں سے چیزیں چرا لیں، سب کچھ کیا، لیکن آخر کیسے یہ سب کچھ ہونے دیا گیا؟ اگر آپ کا جو سپریم ترین سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے ادارہ ہے وہ اگر اس طریقے سے ایکٹ کرے گا تو کیا پھر مستقبل میں بھی ایسے بہت سے پاکستانی عوام میں سے بھی موبز اٹھ سکتے ہیں؟ تو ان کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ نے جو مثال سیٹ کی ہے اس مثال کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، یہ سوچنے کی بڑی ضرورت تھی جب صبر اور تحمل کا مظاہرہ بیونڈ دا لائن کیا جا رہا تھا۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے سیکھی، اور میرا خیال ہے تمام پاکستانیوں نے سیکھی، وہ یہ کہ جو چند سو لوگ ہیں وہ کسی بھی شہر کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، کسی بھی شہر میں کسی بھی عمارت میں گھس کر آگ لگا سکتے ہیں، اس کو خراب کر سکتے ہیں، لوگوں کو پتھراؤ کر سکتے ہیں، مار پیٹ کر سکتے ہیں، خونریزی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اگر ملک میں انتشار پھیلانا ہے تو ہر شہر میں چند سو لوگ آپ لے لیں اور ایک ملک میں چند ہزار لوگ آپ لے لیں اور آپ پورے ملک میں بدامنی کی کیفیت پیدا کر دیں گے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو کہ ہم نے تیسری چیز امپورٹنٹ اس پورے سینیریو سے سیکھی۔ اب سیکنڈ چیز اس پر ہم آتے ہیں وہ ہے عدالتی پرسپیکٹو۔ عدالتی پرسپیکٹو میں ہمیں جو سب سے کلیئر چیز نظر آتی ہے جس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے وہ یہ کہ جو عدالتیں ہیں یا کم از کم عدالتوں کا جو بڑا حصہ ہے وہ ہمیں عمران خان صاحب کے کیمپ میں کھڑا نظر آتا ہے، یعنی کہ اس سے قطع نظر کہ کیس کیا ہے، اس سے قطع نظر کہ آیا اس کے ثبوت ہیں یا نہیں، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، کس سٹیج کے اوپر ہیں، لیکن عدالتیں جس طریقے سے خان صاحب کو پروٹوکول دے رہے ہیں وہ بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اور وہ حیرت کا باعث بھی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو ویلکم کہا جا رہا ہے، ان کو گڈ لک کہا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ اوبویسلی بہت سے اور بھی لیڈر ایسے گزرے ہوں گے جنہوں نے کچھ اچھا کیا ہوگا لیکن وہ کورٹس میں پیش ہوتے رہے، تو اوبویسلی خان صاحب کے لیے وہ ایک لمٹ سے باہر جا کر ان کے لیے لینینسی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب کے لیے ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ جوڈیشری کے اندر موجود ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ چیز یہ
کہ हुकूमत हो या फिर फ़ौज हो, वो इमरान खान साहब का उस वक्त तक बाल बीका नहीं कर सकते जब तक कि वो अदालतों को लगाम ना डालें। तो जब तक आप जुडिशरी के जो इख्तियारात हैं वो आप क्लैरिफाई नहीं करते, वो आप नहीं उनको अंडरस्टूड करवाते कि इन इख्तियारात की जो लाइन है वो आपने क्रॉस नहीं करनी है और उनका सही इस्तेमाल भी करना है, तब तक आप खान साहब को हाथ नहीं लगा सकते। और ना तो फ़ौज और ना ही हुकूमत उनको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सकती है या फिर उनको कटहरे मिला सकती है इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए या उनके केसेस चलाने के लिए। अच्छा, इसकी एक मिसाल हमने क्यों इस पे बात की, वो ये कि इसकी एग्जांपल हमने इस तरह देखी कि उनके 9 के 9 केसेस, उन 9 के 9 केसेस में उनको बेल मिल जाती है। फिर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि 2 रोज़ पहले ये कहता है कि इनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी आप दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 बजे केस सुने और उसके बाद आप दोबारा इस केस के ऊपर रिकन्सिडर करें, और फिर वही कोर्ट रिकन्सिडर करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उनको घर भेज देता है और उनसे कहता है कि जी जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उनकी अदालत में पेश हों। तो ये हमें क्या ज़ाहिर करता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जिसके बारे में खान साहब की टेलीफोन कॉल लीक हुई है मुसर्रत साहिबा के साथ कि जी ये जज तो मिले में, ये तो केसेस के हवाले से फ़ैसले कहीं और से ऑर्डर लेते हैं, उसके बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको इतना बड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो ये भी बड़ी एक अजीब सी चीज़ है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये सोचने की ज़रूरत है कि जो अदालती पर्सपेक्टिव है वो बड़ी हद तक चेंज हो गया है और वो खान साहब के हक़ में है, किसी इदारे के या मुल्क के हक़ में हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया वो एक गलत तरीका था। अदालत के अहाते से उनको गिरफ़्तार किया जाना एक गलत मिसाल ये सेट की गई है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितना रिलीफ उनको मिला है पाकिस्तानी सियासत में शायद ही कोई पॉलिटिशियन है जिसे इतना रिलीफ मिल सका हो। तो खान साहब को जो प्लसेस मिल रहे हैं उसके ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर बात करें जो कि नेगेटिव एलिमेंट स्टैंड आउट करवाती हैं। और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुली किया गया है पिछले चंद रोज़ में जब उन्होंने उनको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए थे, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत है। जिस तरीके से उसके बाद उनको रिलीफ भी उसी कोर्ट से मिला, उसके ऊपर भी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। मुस्तक़बिल के इम्कानात क्या हैं, इस पर हम थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। देखें, एक तो ये है कि अब किसी भी शख्सियत पर अगर आपको हाथ डालना है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे इदारे हैं, चाहे वो नैब है, चाहे FIA है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि इसका रिएक्शन क्या आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिएक्ट किया, तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि आप जिस शख्सियत पर हाथ डाल रहे हैं, अगर वो बड़ी शख्सियत है, नामवर शख्सियत है, तो क्या आप उसके बाद जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। कंट्रोल करने के अलावा क्या आप में उसकी सलाहियत है, और फिर ये कि आपकी विलिंगनेस क्या है। आप कोशिश करेंगे कि आप उस मॉब को, उस सिचुएशन को कंट्रोल करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने रिएक्ट करते हुए देखा, ना गवर्नमेंट की वो विलिंगनेस हमें नज़र आ रही थी, ना इदारों की वो विलिंगनेस नज़र आ रही थी उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इसकी जो भी वजूहात हों अंडर द कार्पेट, वो बखूबी जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर था कि वो विलिंगनेस हमें नज़र नहीं आई, वो एफ़र्ट्स हमें नज़र नहीं आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तक़बिल में अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे भी ज़्यादा सख्त तरीके से रिएक्शन दे सकती है। और मेरा ख्याल है खान साहब ये ख़ुद भी कह चुके हैं कि अगर आपने मुस्तक़बिल में भी मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की तो इससे ज़्यादा सख्त रिएक्शन आ सकता है। इसका मतलब वो विलिंग भी हैं, वो जानते भी हैं और वो ख़ुद भी चाहते हैं, या उनकी ख्वाहिश है कि अगर मुझे दोबारा मुझ पर हाथ डाला जाए तो इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाए। यानी केसेस में पेश होना ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हालांकि वो पेश हुए हैं, इसमें कोई इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको ये पता है और वो ये चाहते हैं कि अवाम की तरफ से रिएक्शन आए। अब चाहे वो लिमिटेड लोग हों, चाहे पूरा पाकिस्तान हो, लेकिन वो रिएक्शन चाहते हैं। उसमें अगर स्टेट्स की बिल्डिंग जलाई जाती हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो नवादरात जो उन्होंने डोनेट की थी, जो जिन्ना हाउस में रखी हुई थी, वो जलाई जाती हैं, तो उससे उनको कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन कंसर्न उनका ये है कि उनका जो मॉब है वो इस किस्म की नवादरात समेत दीगर जो स्टेट के जो एसेट्स हैं उनको अगर जलाओ घिराओ और नज़र आतिश करता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने जो लेवरेज दिया पिछले एक हफ़्ते में, वो लेवरेज का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे उठाएगी कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा होता है तो वो इससे भी ज़्यादा सख्त रिएक्शन देगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उन लोगों की तस्वीर ले ली हैं और आपने उनको इश्तिहारी करार दे दिया और आपने हर एक शख्स के ऊपर 2 लाख रुपए कीमत मुकर्रर की है आइडेंटिफाई करने की, उसके बावजूद भी वो सब कुछ दोबारा होगा जो हमने पिछले एक हफ़्ते में होता हुआ देखा। अच्छा, तीसरी जो आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें यह है कि हुकूमत को अब आइंदा आने वाले दिनों में अपनी जो रिट है उसको मनवाना हर सूरत में पड़ेगा।
فوج جو ہے اس کو اپنی پوزیشن کو ہر صورت میں جسٹیفائی کروانا پڑے گا. دیکھیں یہ جو دو ادارے ہیں، ایک اسٹیٹ اور ایک اسٹیبلشمنٹ، ان دو اداروں کی ایک اپنی پریسٹیج ہے. اگر وہ پریسٹیج ہی نہیں رہتی دنیا کے سامنے، جو کچھ پچھلے ایک ہفتے میں ہوتا ہوا ہم نے دیکھا اور دنیا بھر میں جس کے مناظر اسکرول کرتے رہے، دنیا میں گھومتے رہے، تو اس میں نہ اسٹیٹ کی کوئی رسپیکٹ رہی اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی، نہ سیکیورٹی اداروں کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان دو بڑے اسٹیک ہولڈرز کو اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس کو واپس اپنے پلیس پر لانا پڑے گا. ادروائز یہ کہ نہ گورنمنٹ کی کوئی رسپیکٹ رہے گی انٹرنیشنلی، جس قسم کے سٹیٹمنٹس امریکہ اور دیگر ممالک سے خان صاحب کے حوالے سے آتے رہے، تو ان کو پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ کن کیسز میں اور کس قسم کے کیسز میں یہ خان صاحب کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور آیا ان کے پروفز ہیں یا پھر نہیں. سیکنڈلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی. اور تیسرا جو ادارہ ہے جوڈیشری، ان کی پوزیشن واضح ہے لیکن ان کو اپنی پوزیشن پر واپس لانے کے لیے ان دو اداروں کو کوشش کرنا پڑے گا کہ آپ کسی ایک کی پارٹی نہیں بن سکتے. آپ بحیثیت ادارہ انصاف کا ترازو ہیں اور آپ کو انصاف کا بول بالا کرنا ہے، تو اس کے لیے اٹسیلف آپ کو انصاف کے اصولوں پر چلنا پڑے گا بجائے اس کے کہ آپ اپنی پسند ناپسند پر چلیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر جو آنے والے دن ہیں، یہ صحیح کہا ہے کچھ لوگوں نے، اسپیشلی وسان صاحب نے، کہ جو آنے والے دن ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اس ماہ کے آخر کے. تو آنے والے دن اس سے بھی زیادہ بدترین ثابت ہو سکتے ہیں. رہا اس کیس کا ذکر اور حوالہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، تو میرا خیال ہے ایک بڑا کلیئر کیس ہے جس میں خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا نام آ رہا ہے. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کیس کے اوپر بھی اگر آپ کامنٹس کریں گے تو اس کیس کے اوپر بھی ہم کسی وی لاگ میں ڈیٹیل میں بات کر لیں گے کہ آخر یہ کیس تھا کیا اور اس کو مینیپولیٹ کس طرح سے کیا گیا، خان صاحب یا ان کی پارٹی کی طرف سے کیا سٹانس دیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کیا سٹانس دے رہی ہے اور نیب اس حوالے سے کیا سٹانس لے کر کورٹ میں گئی ہے. اس پر بھی ڈیٹیل میں ہم بات کر لیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی ٹاپک پر چاہتے ہیں وی لاگ تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کے اوپر بھی اپنا وی لاگ کریں. اس وی لاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.